اعظم خان نے عمر اکمل کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ عمر اکمل کا کیریئر بچانے کی آخری کوششوں کا آغاز۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل کے حوالے سے آج کل میڈیا میں ایک باقاعدہ مہم لانچ کی گئی ہے کہ عمر اکمل کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں موقع دیا جائے۔ اس کے حوالے سے ان کے بھائی کامران اکمل نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ عمر اکمل کو اس طرح مواقع نہیں دیے گئے جس طرح کے دینا چاہیے تھے، اور اس رپورٹ میں ہم جائزہ لیں گے ان حالات کا اور عمر اکمل کی کارکردگی کا اور کس طرح اعظم خان نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو عمر اکمل کی جو کارکردگی رہی ہے پاکستان ون ڈے کپ میں انتہائی شاندار رہی ہے، اور پی ایس ایل میں جو ان کی کارکردگی رہی اس کو بھی بہتر کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 33 سال کی عمر کے ہونے والے ہیں، وہ بھی آن پیپر، جو ان کی ریئل عمر ہے اس کا تو نہیں پتہ، لیکن آن پیپر ان کی عمر جو ہے 33 سال کو چھونے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ان کا جو آخری ٹیسٹ میچ تھا 2011 میں کھیلا، اور 2019 کے مارچ میں آخری ون ڈے اور اکتوبر 2019 میں آخری T20 میچ کھیلا۔ اس کے بعد ان پر پابندی عائد رہی 2 سال کی، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو موجودہ کارکردگی ہے کیا اس قابل ہے کہ عمر اکمل کے لیے باقاعدہ طور پر مہم لانچ کی جائے۔ اگر پاکستان سپر لیگ 2023 میں عمر اکمل کی کارکردگی دیکھیں تو ایک ایسا میچ تھا اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف جس میں لگا کہ وہ جوہر مزاج کے طور پر واپس آنا چاہ رہے ہیں، جوہر مزاج بیٹسمین کے طور پر 14 گیندوں پر 43 رنز بنائے تھے، 2 چوکے 5 چھکے لگائے تھے، 307 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی تھی۔ لیکن اوورال اگر ان کی اننگز کی کارکردگی دیکھیں، اننگز بائی اننگز پاکستان سپر لیگ میں تو 11 رن بنائے تھے، ملتان سلطان کے خلاف اگلے میچ میں وہ کراچی کنگز کے خلاف آؤٹ ہوئے تھے، 4 رن بنا کر پھر 43 رنز بنا سکے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف جو ان کا بیسٹ اسکور تھا پی ایس ایل 2023 میں، پھر 9 رن بنائے، پھر بیٹنگ نہیں آئی، پھر 28 رنز بنائے۔ یہ ان کی اوورال کارکردگی رہی۔ 6 میچز کی 5 اننگز میں وہ 95 رنز بنا سکے، 27 کی ایوریج رہی اور 186 کا اسٹرائک ریٹ رہا، 7 چوکے اور 6 چھکے لگائے، تو یہ ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ گزشتہ جو پی ایس ایل سیزن گزرا 2022 اس میں اگر کارکردگی دیکھیں تو 5 اننگز میں 101 رن بنائے تھے، 20 کی ایوریج رہی تھی، 174 کا اسٹرائک ریٹ رہا، تو اوورال ان کی کارکردگی اتنی زیادہ آؤٹ کلاس بھی نہیں ہے ماں سوائے 1 اننگز کے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان ون ڈے کپ میں بھی وہ شاندار فارم میں رہے، ایک آدھ بہت ہائی کلاس اننگز کھیلی تھی، اپنی ٹیم جو کہ ناظرین کے لیے کھیل رہے تھے اس کے تیسرے ٹاپ اسکورر تھے، 9 اننگز کھیلی تھی، 383 رنز بنائے تھے، 95 بیسٹ اسکور تھا، 42 کی ایوریج رہی تھی اور 111 کے اسٹرائک ریٹ رہا، 4 ففٹیاں بنائیں، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں جو پاکستان سپر لیگ میں یا پاکستان ون ڈے کپ میں یا ڈومیسٹک جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کارکردگی دکھا کر جب پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو یہاں پر بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ طیب طاہر، سیم ایوب اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح کہ وہ پاکستان ون ڈے کپ میں یا پی ایس ایل میں کارکردگی دکھا رہے تھے۔ اعظم خان ان کی بڑی مثال ہیں، پاکستان کے ابھرتے ہوئے مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں، پاکستان سپر لیگ 2023 میں ان کی کارکردگی شاندار رہی، کئی جارحانہ اننگز کھیلی، اس کی بنیاد پر پاکستان میں ان کی فٹنس کو ملوث خاطر نہ رکھتے ہوئے بھی انہیں موقع دیا گیا، لیکن اس بار بھی وہ ناکام ہوئے۔ عبداللہ شفیق پاکستان ڈومیسٹک سیزن میں شاندار پرفارم کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل میچز میں وہ بھی بڑی اننگز نہیں کھیل سکے، لگاتار 4 اننگز میں 0 پر آؤٹ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اعظم خان اور جو دیگر پلیئرز ہیں جن کی ناکامی نے اب عمر اکمل کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اب عمر اکمل کو کوشش تو کی جا رہی ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں اسے موقع دیا جائے، لیکن اب اس کا امکان انتہائی کم ہو چکا ہے کیونکہ جو دیگر پلیئرز کے تجربہ ہوا ہے وہ انتہائی ناکام گزرا ہے، کیونکہ پی ایس ایل کی کارکردگی کو کسی بھی طرح اب اس لحاظ پر نہیں مانا جاتا کہ یہاں پر جو پرفارم کرے گا وہ لازمی طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر بھی برداشت کر سکے گا۔ اس کے حوالے سے اگر بات کریں انٹرنیشنل میچز کی کارکردگی کی بات کریں تو 2019 میں جب ڈراپ کیا گیا تھا عمر اکمل کو تو آخری جو 10 T20 انٹرنیشنل اننگز تھی اس میں صرف 150 بنا سکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ہوم سیریز میں واپسی ہوئی تھی 2019 میں اس کی دونوں اننگز میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے تھے، اور آخری جو 15 ون ڈے میچز تھے اس میں وہ ایک بھی 50 نہیں بنا سکے تھے۔ تو یہ ان کی کارکردگی رہی ہے انٹرنیشنل میچز میں۔ اور اگر پاکستان سپر لیگ کی 1 اننگز اور 4 اننگز جو ہیں پاکستان ون ڈے کپ کی اس کو شامل کیا جائے تو یہ کارکردگی کسی بھی طرح اس بات کی ضمانت نہیں کہی جا سکتی کہ وہ پاکستان ٹیم میں اچھی ان کی جو واپسی ہوگی اچھا شگون ثابت ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ 33 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کارکردگی میں کبھی بھی تسلسل نہیں رہا۔